نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبیوں کے سلطان، رحمت عالم یان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے، اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ عز و جل، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اللہ عز و جل نے اس قدر زیادہ قوت سماعت عطا کی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت میں اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی وہ سن لیتا ہے۔ اور اس فرشتے کو علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والے کے نام، صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام کو جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت کی قوت سماعت اور علم غیب کی کا حال یہ ہے تو مکے مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات اور علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ امداد فرمائیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سننے سے قبل حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا تو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ بیان کے بعد انشاءاللہ عز و جل انفرادی کوشش بھی کروں گا۔ مزید حسب حال نیتیں فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مہاجرین، صحابہ کرام
جو کہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے. ان لوگوں کی سکونت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب اس کے قرب و جوار ہی میں انتظام فرمایا. انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دیں اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی. سب سے پہلے جس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مکان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ کے نذر کیا، اس خوش نصیب صحابی کا نام نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چنانچہ ازواج مطہرات کے مکانات حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی زمین پر بنائے گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرات مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کے حالت میں بالکل خالی ہاتھ اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر مدینے آئے تھے، اس لیے پردیس میں مفلسی کے ساتھ وحشت اور بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے. اس میں شک نہیں کہ انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے. اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جانے سے مہاجرین کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا. اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں. پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت یعنی بھائی چارے کا رشتہ بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا. چنانچہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حد تو تب ہو گئی
کہ جب حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی قرار پائے تھے، تو ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے بھائی، میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں، عدت گزارنے پر آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ ایثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی۔ مگر مہاجرین نے یہ طرز عمل، مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال اور متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ کے مشہور بازار کا راستہ انہیں بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی اور کچھ پنیر خرید کر شام تک اسے بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ بازار جاتے اور تھوڑے ہی عرصے میں محنت و مشقتوں سے کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایثار کا جذبہ، کیسا زبردست ایثار صحابہ کرام کا۔ آئیے جانتے کہ ایثار کسے کہتے ہیں، ایثار کے معنی کیا ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ ایثار کے معنی ہیں دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا۔ پھر سے سنیں، دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر ترجیح دینا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں میں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی ایک قریبی بستی میں رہا کرتے تھے۔ گزر بسر کے لیے آپ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک کمزور سا چرواہا۔ ایک بار خاندان بنو سلیم کے ایک صاحب حاضر خدمت ہو کر عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے، فیض بھی حاصل کروں گا اور آپ جناب کے چرواہے کا ساتھ بھی دے دیا کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ رہنے کی شرط گویا کہ مدنی فیس یہ ارشاد فرمائی۔ کیا فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو میری طاعت یعنی فرما برداری کرنی ہوگی۔ عرض کی کس بات میں؟ آپ نے فرمایا جب میں اپنے مال میں سے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا کہوں تو سب سے بہترین شے تمہیں دینی ہوگی۔ انہوں نے منظور کر لیا اور صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے لگے۔ ایک دن
کسی نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضور یہاں ندی کے کنارے کچھ غربا آباد ہوئے ہیں، تو کچھ ان کی امداد فرما دیجئے۔ سلیمی صاحب کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ ایک اونٹ لے آئیے۔ کہتے ہیں میں گیا اور سب سے عمدہ اونٹ لے جانے کا ارادہ کیا، مگر ذہن میں آیا کہ یہ اونٹ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے لیے کارآمد بھی ہے اور مطیع بھی ہے، مقصود تو صرف گوشت تقسیم کرنا ہے، لہذا اس کے بدلے میں اس کے بعد کے درجے کی بہترین اونٹنی میں نے پیش کر دی۔ جب حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی دیکھی تو فرمایا اے فلاں آپ نے خیانت کی۔ یہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، اسی اونٹ کو پھر میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ ندی کے کنارے جتنے گھر آباد ہیں سب کی گنتی فرما لیجئے اور میرا گھر بھی اس میں شامل کر لیجئے گا، پھر اونٹ کو نہر کر کے سب کے گھروں میں برابر برابر گوشت پہنچا دیجئے، میرے گھر میں بھی دوسروں کے مقابلے میں کوئی بوٹی زیادہ نہ جانے پائے، اس کا خیال رکھیے گا۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ جب فارغ ہوئے، فراغت کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے طلب کر کے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ اپنا وعدہ بھول گئے تھے؟ میں نے عرض کی مجھے وعدہ یاد تھا، اور اول لیا بھی میں نے وہی اونٹ تھا، مگر مجھے خیال آیا کہ یہ اونٹ آپ کی سواری کے لیے بہتر رہے گا، اس لیے میں نے صرف آپ کی ضرورت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا واقعی صرف میری ضرورت کے پیش نظر چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں حضور، میں نے صرف آپ کی ضرورت کے پیش نظر اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں اپنی ضرورت کا دن نہ بتاؤں، سن لو میری ضرورت کا دن تو وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں تنہا ڈال دیا جاؤں گا، باقی رہا میرا مال تو اس کے 3 حصے دار ہوں گے۔ ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتی، دوسرا وارث جو تیرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تو مرے اور تیرے مال پر قبضہ کر لیں۔ تیسرا حصہ وہ تیرا خود کا ہے۔ جب تقدیر اور وارث مال لینے کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تو اپنا حصہ لینے میں کیوں پیچھے رہتا ہے؟ جتنا بن پڑے عمدہ سے عمدہ ترین مال راہ خدا عز و جل میں دے کر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے۔ یہ فرما کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 پارے کی ابتدائی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور فرمایا کہ اسی لیے جو مال مجھے سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اس کو راہ خدا عز و جل میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں بھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایثار کے سمندر کا کوئی آدھا قطرہ ہی
نصیب ہو جاتا. افسوس، 100 کروڑ افسوس، اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں خرچ کرنا تو گویا ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. بس ہر دم مال مفت کے طلب میں ہی دل پھنسا رہتا ہے. بالخصوص جو زیادہ ثواب کا کام ہو اس میں خرچ کرنے کے لیے نفس اجازت نہیں دیتا. مثلا قرآن کریم یا دینی کتابیں وغیرہ خرید کر پڑھنا اگرچہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، مگر جی چاہتا یہی ہے کہ کوئی تحفے میں دے دے یا چندے کے ذریعے مل جائے. اسی طرح سے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں پلے سے خرچ کرنے کا بے اندازہ ثواب ہے، مگر ہمارے نفس ستمگر کا برا ہو کہ یہ بدبخت یہی ذہن بناتا رہتا ہے کہ کوئی دوسرا خرچ اٹھا لے اور میں سفر کر لوں. بلکہ یہاں تک کہ بھی ہوتا ہے کہ جو 3 دن 12 دن یا 1 ماہ کے لیے میں مدنی قافلے میں سفر کروں تو جو میرا نقصان ہو رہا ہو دنیاوی اعتبار سے وہ بھی بھرپائی ہو جائے. ہائے ہائے، اس حرص و آز بھرے انداز کے ساتھ رب بے نیاز جل جلالہ کو کس طرح راضی کیا جا سکے گا. سرورے دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، سرورے دی لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایثار کے تعلق سے ہم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے واقعات سن رہے ہیں. آئیے ایک اور نرالی مثال ایثار کی سنتے ہیں. خزائن العرفان میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر کسی کے یہاں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا، جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے. حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مہمان کو اپنے دولت خانے پر لے گئے. گھر جا کر انہوں نے اپنے بچوں کی امی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے عرض کی صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بیلا پھسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح سے کھا لے. یہ ترکیب اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ کے ساتھ نہیں کھا رہا ہے، ورنہ وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا سا ہے، اس لیے مہمان کہیں بھوکا نہ رہ جائے. اس طرح حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ نے بھوکے رہ کر رات گزار دی. جب صبح ہوئی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلا کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا. اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے. اور سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی. ترجمہ کنز الایمان
اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. اللہ عز و جل کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ مدنی حکایت میں بچوں کے لیے رکھا ہوا تھوڑا سا کھانا بچوں کے بجائے مہمان کو کھلا دینے کے متعلق محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس معاملے کو اس پر محمول کیا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بچے بھوکے نہ تھے بلکہ بغیر بھوک کے مانگ رہے تھے، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے. ورنہ اگر بچے بھوکے ہوتے تو مہمان سے پہلے بھوکے بچوں کو کھلانا واجب تھا. اور وہ واجب کو کیسے ترک کر سکتے تھے؟ کیونکہ واجب کا تارک گناہگار ہوتا ہے. حالانکہ اللہ عز و جل نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کی تعریف فرمائی. اس شرح حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بھوک لگنے کی صورت میں انہیں کھانا کھلانا ماں باپ پر واجب ہو جاتا ہے. یہاں ایک مسئلہ قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو رمضان المبارک میں روزہ رکھوانا اگرچہ جائز ہے، مگر وہ بھوک کے سبب کھانا مانگے تو ماں باپ کے لیے ان کو کھلانا واجب ہو جائے گا، چاہے وہ اس کی زندگی کا پہلا روزہ ہو. اگر بلا اجازت شرعی نہیں کھلائیں گے تو گناہگار اور جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسا ایثار تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا. آئیے بزرگوں کے واقعات بھی سنتے چلیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 3 میں فرماتے ہیں کہ منقول ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کسی زمین کو دیکھنے کے لیے نکلے. راستے میں کسی باغ میں اترے، وہاں ایک غلام کام کر رہا تھا. دیکھا جب اس کے پاس کھانا آیا تو کہیں سے ایک کتا بھی آ گیا. غلام نے ایک ایک کر کے 3 روٹیاں اس کے آگے ڈال دی اور وہ کھا گیا. سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ نے غلام سے پوچھا، آپ کو دن میں کتنا کھانا ملتا ہے؟ عرض کی جتنا آپ نے دیکھا. پوچھا وہ سب تو آپ نے کتے پر اثار کر دیا؟ عرض کرنے لگا اس علاقے میں کتے ہوتے نہیں ہیں، یہ کہیں دور سے آ نکلا ہے. غریب بھوکا تھا، مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں سیر ہو کر کھاؤں اور یہ بیچارہ بے زبان جانور بھوکا رہے. فرمایا تو پھر آج آپ کیا کھاؤ گے؟ عرض کی فاقہ کروں گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ اس غلام کے ایثار سے بے حد متاثر ہوئے. چنانچہ باغ کے مالک سے وہ باغ اور غلام اور بقیہ سامان وغیرہ خرید لیا. غلام کو آزاد کر کے وہ باغ وغیرہ سب اس کو پیش کر دیا. سبحان اللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب غلام کا ایثار 100 کروڑ مرحبا کہ اس کے ایثار کا دنیا میں بھی کس قدر عمدہ صلہ ملا کہ دمزدن میں آزاد ہو کر باغ کا مالک بن گیا. خیر یہ تو انسان تھا. ایک کتے کے ایثار کی عجیب حکایت یہ بھی ملاحظہ کیجیے. چنانچہ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہم ترسوس
سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے. شہر سے ایک کتا بھی ہمارے پیچھے چل دیا. جب شہر کے دروازے سے باہر نکلے تو وہاں ایک مرا ہوا جانور پڑا تھا. ہم ایک بلند جگہ پر بیٹھ گئے. وہ کتا شہر کی طرف چلا گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا تو اکیلا نہ تھا, اس کے ساتھ تقریباً 20 کتے مزید تھے. آتے ہی سارے مردار پر جھپٹ پڑے, مگر وہ کتا جو سب کو لے کر آیا تھا دور ہٹ کر بیٹھ گیا اور دیکھتا رہا. جب وہ کھا کر چلے گئے تو یہ کتا اٹھا اور بچی کھچی ہڈیاں نوچنے اور کھانے لگا. پھر وہ بھی واپس چلا گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کتے کے ایثار کی حکایت سے ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. گویا کتا ہمیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میں تو کتا ہوں, میں تو کتا ہو کر بھی ایثار کا جذبہ رکھتا ہوں. مجھے حقیر سمجھ کر دھتکارنے والوں, تم ذرا ایثار کر کے تو دکھاؤ. افسوس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری حالت بہت بہت پتلی ہے. ورنہ ہمارے اسلاف ایسے نہ تھے. وہ تو دنیا سے جاتے جاتے بھی ایثار کے نقوش چھوڑ جاتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں بہت سے صحابہ اکرام علیہ مردوان اس میں شہید ہوئے. میں پانی ہاتھ میں لیے زخمیوں میں اپنے چچا اور بھائی کو تلاش کر رہا تھا, چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا. آخر اسے پا لیا. وہ دم توڑ رہے تھے. میں نے پوچھا, اے ابن عم, اے میرے چچا زاد بھائی, آپ پانی نوش کر لیجئے. انہوں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا, جی ہاں. اتنے میں کسی اور کے کرہانے کی آواز آئی. جا بلب چچا زاد بھائی نے اشارے سے فرمایا, پہلے اس زخمی کو پانی پلا دیجئے. میں نے دیکھا تو وہ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی سانسیں بھی اکھڑ رہی تھیں. انہوں نے پانی کے لیے ان سے جب پوچھا, قریب ہی کسی نے آہ بھری. حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پہلے آپ ان کو پانی پلا دیجئے. میں جب ان زخمی کے قریب پہنچا تو ان کو میرا پانی پینے کی حاجت نہ رہی, کیونکہ وہ جام شہادت پی چکے تھے. میں فوراً حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لپکا, مگر یہ بھی شہید ہو چکے تھے. پھر میں فوراً اپنے چچا زاد بھائی کے طرف پہنچا تو وہ بھی شہادت پا چکے تھے. اللہ عز و جل کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, غور کریے یہ کیسا ایثار تھا. اور ایک ہمیں کہ بس کھاؤ اور جان بناؤ والے معاملات ہمارے ہیں. آئیے ایک اور بڑی پیاری بات سنتے ہیں. حکایت ہے, بڑی زبردست ہے. سنیں انشاءاللہ عز و جل. اس کے مدنی پھول کے بعد انشاءاللہ بیان کا اختتام. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں شیخ احمد حمادی سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی توبہ کا میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگے, ایک بار میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے روانہ ہوا. دوران سفر جنگل میں بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر دیا اور گرا دیا. پھر جا کر بلند ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ڈکار مارنے لگا. اس کی آواز سنتے ہی بہت سارے درندے اکٹھا ہو گئے. شیر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیر پھاڑا, مگر خود کچھ نہ کھایا بلکہ دوبارہ ٹیلے پر جا بیٹھا. جمع شدہ درندے اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر چلے. باقی جو کچھ گوشت بچا تھا اسے کھانے کے لیے
شیر اس کے قریب آیا، لیکن جیسے ہی قریب آیا ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی دکھائی دی. شیر پھر واپس چلا گیا. لومڑی نے حسب ضرورت کھایا اور جب جا چکی تب شیر نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا. یہ کہتے ہیں کہ میں دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اچانک شیر نے میرا رخ کیا اور بزبان فصیح بولا، احمد، ایک لقمے کا ایثار تو کتوں کا کام ہے، مردان راہ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں. میں نے اس انوکھے واقعے سے میں متاثر ہوا اور ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے اللہ عز و جل سے لو لگا لی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ بھوکے شیر نے اپنا شکار دوسرے جانوروں پر اثار کر کے بھوک برداشت کرنے کی بہترین مثال قائم کی، اور پھر اللہ عز و جل کی عطا سے اس نے کتنی زبردست نصیحت کی کہ ایک لقمے کا ایثار تو کتوں کا کام ہے، مرد کو چاہیے کہ اپنی جان راہ حق میں قربان کر دے. مگر آج ہم جیسے بے عمل مسلمان ایک لقمے کا ایثار تو کیا کریں گے؟ جن سے بن پڑتا ہے وہ تو دوسروں کا نوالا چھین لیتے ہیں، بلکہ ایک لقمے کی خاطر بعض اوقات قتل و غارت گری تک کی نوبت آ جاتی ہے. ڈھیروں ڈھیر غذائیں موجود ہونے کے باوجود ایک ایک ٹکڑے کی خاطر فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ صرف 3 ذی روح ایسے ہیں جو غذاؤں کا ذخیرہ کرتے ہیں. ایک ہم جیسے گناہگار انسان، دوسرا چوہا، اور تیسرا چیونٹی. ان کے علاوہ کوئی بھی حیوان دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتا. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اس سنتوں بڑے اجتماع میں آنے والوں، آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بے شمار مواقع ہمارے پاس ہیں. اسی سنتوں بڑے اجتماع میں بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جب ہم ایثار کر سکتے ہیں، نہ صرف کھانے کے معاملات، جگہ کے حوالے سے، دیگر اور معاملات کے حوالے سے ایثار کر کے ہم بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس پیارے پیارے طریقے پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے اندر ایثار کا جذبہ بیدار کریں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے 3 دن 12 دن 1 ماہ کے 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم علم دین بھی سیکھیں گے، اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور الحمدللہ ان مدنی قافلوں میں ہمیں ایثار کی بہترین تربیت کا ایک اچھا انداز نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدین تمام اسلامی بھائی شجرہ شریف پڑھنے میں شامل ہو جائیے. ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ کر شجرہ عالیہ قادریہ رضویات طاریہ پڑھ لیجئے. ان بزرگوں کے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے
صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بصالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دی محیی جافدہ کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، قان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شاہ ضیاء دین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بسلام، قادری عبد السلام خوش عدا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم ترسو زی جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم ترسو زی جگر، یا خدا عطار اور احمد رضا، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز
حفظ علم و عمل عفو عرفا عافیت مجھ بینوا کے واسطے. آمین آمین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے میں نیت کرواتا ہوں آپ میرے ساتھ میرے بات کرتے چلے جائیے. آج کا دن آنکھ کان زبان آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا. آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز وجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے مدنی انعام نمبر 19 کے 2 جز اشراق اور چاشت ادا کرنے والے مدنی انعام پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز وجل. آئیے اشراق اور چاشت کی چند فضائل ہم سنتے ہیں اور مزید ذوق بڑھا کر ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھے ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، پھر 2 رکعات پڑھی تو اسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقائے مجلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہے، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے ان نمازوں کی فضائل سنیں. آئیے انشاءاللہ عز وجل 2 رکعت نماز نفل اشراق اور 2 رکعت نماز نفل چاشت کی ادا کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز وجل ہمارا سلسلہ آگے بڑھے گا. انفرادی طور پر ادا فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.